نورالدین ابو القاسم المعروف نورالدین زنگی زنگی سلطنت کا دوسرا جانشین اور عماد الدین زنگی کا دوسرا بیٹا، ایک ایسا عاشق رسول جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 دن کی مسافت کے فاصلے سے مدینہ پاک بلایا۔ ہم آپ کو اپنے چینل غزنوی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور غازیان اسلام کی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ سلجوقی دور میں حلب کے گورنر آک سنکر کی وفات کے بعد اس کے 14 سالہ بیٹے عماد الدین زنگی نے باپ کی جاگیر سنبھالی۔ 15 برس کی عمر میں اس نے پہلی بار جنگ میں حصہ لیا۔ 1122 ہجری میں اسے واسط اور بصرہ کی جاگیر ملی اور 5 سال بعد اسے موصل کا گورنر اور سلطان کے 2 بیٹوں کا اطابق مقرر کر دیا گیا۔ اثر و رسوخ اور سیاسی اعتبار سے عماد الدین زنگی کے پاس اس دور کا سب سے اونچا منصب تھا۔ جب عماد الدین زنگی سلجوقی سلطان کے ایک سردار کی حیثیت سے موصل میں خدمات انجام دے رہا تھا تو انہی دنوں ایک رات خوب بارش ہوئی اور صبح جب موصل کی فضا اذان کی صداؤں سے گونجنے لگی تو عماد الدین زنگی کے گھر ایک معصوم فرشتہ اترا۔ عماد الدین زنگی نے اس کا نام نورالدین رکھا، جس نے بعد میں صلیبیوں کی قوت توڑنے اور اسلام اور مسلمانوں پر مسلط ظلم و ستم کی سیاہ رات کی تاریکی کو دور کرنے میں یادگار کردار ادا کیا۔ سلطان نورالدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا فرما روا ہونے کے باوجود ایک مرد درویش تھا کہ جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا۔ ایک شب وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو کچھ ہی دیر بعد بے چینی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نورالدین زنگی سے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، نورالدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کر۔ نورالدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حضور علیہ السلام نورالدین زنگی کے خواب میں 3 بار تشریف لائے اور تینوں بار ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ اب نورالدین زنگی کو یقین ہو چکا تھا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے۔ اب اس واقعہ کے بعد کیسے ممکن تھا کہ نورالدین زنگی کو قرار آتا؟ اس نے سلطنت کے آیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکایک عازم سفر ہونے پر حیران تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ سلطان کی اچانک آمد پر حیران تھے۔ سلطان نے آتے ہی شہر کے دروازے بند کروا دیے اور منادی کرا دی کہ تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت کو قبول کیا اور اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظروں سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ 2 آدمی نہیں تھے کہ جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ اب سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہیں ہو سکا؟ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ وہ دونوں سارا دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی بلاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ دونوں بدبخت وہی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن بہرحال تحقیق ضروری تھی۔ سلطان اکابر شہر کے ہمراہ ان کے مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں ضروریات زندگی کی چند چیزیں موجود تھیں۔
اہل شہر بھی ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا گیا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا۔ اس نے دونوں ملونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ استفسار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے نبی علیہ السلام کا جسم اقدس یہاں سے منتقل کرنے پر مامور ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ ملون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک تک پہنچ چکے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاؤں مبارک بھی سامنے آ چکا تھا۔ اب سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور عرض کرتا تھا کہ زہے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور علیہ السلام نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی علیہ السلام کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل پر روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ وہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں کئی حکمران موجود تھے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں گورنر بھی موجود تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے نور الدین زنگی کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ مورخ اور بزرگان دین نور الدین زنگی پر سرکار علیہ السلام کی اس عنایت کو 4 وجوہات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نور الدین زنگی نے سب سے پہلے دارالحدیث قائم کیا، جہاں بڑے بڑے علماء کو بٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی احادیث پڑھائیں۔ دوسرا یہ کہ اس نے دینی مدارس قائم کیے۔ تیسرا یہ کہ اس نے دینی کتابیں چھپوا کر مفت تقسیم کیں۔ اور چوتھا یہ کہ اس نے ساری زندگی قومی خزانے سے تنخواہ نہیں لی۔ دین سے محبت اور دین کی خدمت ہمیشہ سے اس عظیم قوم کا ورثہ رہا ہے، اور سرکار علیہ السلام تو ساری امت پر بڑے ہی شفیق ہیں، لیکن یہ واقعہ خاص طور سے یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر عنایت کے حقدار کون لوگ ٹھہرتے ہیں۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو آج امت جن بڑے بڑے مسلمان سپہ سالاروں اور فرما رواؤں کا نام بڑے فخر سے لیتی ہے، وہ یا تو دین کے بلند پایا عالم رہے ہیں، اور اگر نہیں تو دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ رہے ہیں۔ اور آج یہ قوم اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ سوچے کہ ہم لوگ کس رستے پر چل پڑے ہیں کہ ایک طرف ہمیں علماء رسول اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف محض ایک دنیا دار شخص قوم کو جھوٹے اور بے بنیاد دعووں اور وعدوں سے اپنی طرف بلاتا ہے تو قوم رسول اللہ کے دین کے وارثوں کو چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور پھر وہی شخص کفر اور مملکت خداداد میں موجود کالی بھیڑوں کے دباؤ میں آ کر ایک ثابت شدہ گستاخہ کو رہا کروانے کے لیے اور کسی مزاحمت سے بچنے کے لیے 5 ماہ اور 22 دن تک علماء کو جیلوں میں قید رکھواتا ہے، لیکن یہ قوم پھر بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتی۔ پاک وطن میں موجود یہ علماء کرام اس صلاح الدین ایوبی کے جانشین اور وارثین ہیں کہ جس کے بارے میں نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی۔ صلیبیوں کے خلاف ایک جنگ میں جب نور الدین زنگی کی سلطنت میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی سے کہا کہ تم جا کر اس بغاوت کا سد باب کرو۔ تو نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ کہیں دنیا مجھے شکست خوردہ تو نہیں کہے گی کہ زنگی میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔
تو اس وقت صلاح الدین ایوبی نے فرط جذبات سے نور الدین زنگی کو گلے لگا لیا، اور اس وقت کرک کے قلعے پر یہ منظر دیکھ کر کئی صلیبیوں کی روحیں پرواز کر گئیں۔ یہ بھی مسلمانوں کے سپہ سالار اور حکمران ہی تھے کہ جن سے پورا کفر کانپتا تھا، اور دوسری طرف آج کے حکمران ہیں کہ جن کا تعلق نہ جانے کس قوم اور قبیلے سے ہے کہ انہیں سارا کفر اپنا محسن اور مربی مانتا ہے۔ نور الدین زنگی کو بیت المقدس شریف کی فتح کی اس قدر شدید خواہش تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی بیت المقدس کے لیے ایک ممبر تیار کروا لیا تھا، اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر بیت المقدس میں رکھوایا گیا۔ نور الدین زنگی اس قدر خلق خدا سے محبت رکھنے والا انسان تھا کہ ایک بار ایک شخص نے نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ عدالت میں چلیے، میرا آپ پر کچھ مطالبہ ہے۔ نور الدین زنگی اس شخص کے ساتھ چل پڑا اور قاضی سے کہا کہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھو جو سب کے ساتھ رکھتے ہو۔ جب مقدمہ سنا گیا تو نور الدین زنگی پر کوئی حق ثابت نہ ہوا، لیکن پھر بھی اس نے اس شخص کی طلب کردہ چیز تحفتاً دے دی۔ ایک بار نور الدین زنگی کی اہلیہ نے تنگ دستی کی شکایت کی تو نور الدین زنگی نے کہا کہ قومی خزانے میں موجود مال مسلمانوں کی امانت ہے، اور میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بالآخر امت کا یہ عظیم ہیرو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور اپنے بعد ایک ایسا خلا چھوڑ گیا جو شاید قیامت تک بھی پر نہ ہو سکے گا۔